الحمد لله الذي لم يزل عالما قدوسا حيا قيوما والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفاطمة بضعة مني. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفاطمة سيدة نساء أهل الجنة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا قائد المرسلين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں اس خالق کے لیے، الہ کے لیے، پروردگار کے لیے جو ساری کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے، اور درود پاک کا نذرانہ امام الانبیاء، شب اسراء کے دولہ، جانے کائنات، آنے کائنات، وجہ تخلیق کائنات، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں اور آپ آج کی جمعۃ المبارک کی نورانی گھڑیوں میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت ان بابرکت گھڑیوں کے توسل سے ہمیں دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے. پچھلے جمعۃ المبارک کو چند باتیں خلیفۃ المسلمین رازدار مصطفیٰ
جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل و مراتب کے حوالہ سے چند باتیں کی تھی، اور آج انشاءاللہ تعالی کیونکہ آج 20 جمادی الثانی ہے، اور 20 جمادی الثانی وہ عظیم دن ہے جس دن کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاں آخری بیٹی سیدہ کائنات تشریف لائی تھی۔ اس میں آپ کی پیدائش میں اختلافات ہیں، لیکن جو جمہور موقف ہے وہ 20 جمادی الثانی شریف جب حضور علیہ السلام کی آخری اولاد ہے۔ حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں اور چاروں کی چاریں بطن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن مبارک سے، تو آخری بیٹی یعنی کہ چوتھی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ سلام اللہ علیہا، جو حضور علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، وہ حضور علیہ السلام کے گھر میں جلوہ افروز ہوئیں، اور اس حوالے سے آج ذکر مبارک بھی آپ ہی کا ہوگا۔ ہم تو اس قابل نہیں کہ آپ کا نام بھی لے سکیں، وہ اتنی پاک ہیں، اللہ بھی ان کی پاکی کی گواہی بیان کرتا ہے، اور ساری کائنات کی عورتوں کو بتا دیا اگر کامیاب ہونا چاہتی ہو تو سیدہ کی پیروی کرنا، سیدہ کے نقش قدم پہ چلنا۔ لیکن آج ہماری تعلیم، ہماری ترجیحات، ہماری سوچیں، ہمارے ذہن، ہمارے ارادے، ان میں کہیں بھی سیدہ کائنات کی سیرت نہیں پائی جاتی، اور یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ آج کیا ماحول ہے گھروں کے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہاں پہ بات کی تھی کہ تم تو یورپ کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہتے ہو، جو یورپ والے کرتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہو، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کامیابی تب ہے جب جان مصطفیٰ کی پیروی کرو گے۔ اس کے علاوہ بد نصیبی تیرا مقدر ہے۔ تو بات یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر عبادت کا حکم فرمایا، نماز کا، روزہ کا، حج کا، زکوٰۃ کا، اور جتنے نیک اعمال ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو، اور حضور علیہ السلام نے اس کی بڑی تلقین فرمائی، اور قرآن العرب میں تقریباً 700 مرتبہ اس کا حکم آیا۔ اللہ رب العزت جب کسی، وہ مالک ہے، واحد ہے، رازق ہے، جب ایک مرتبہ کسی کو کہہ دے کہ یہ کرنا ہے، پھر دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ مالک ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں تک یہ بات پہنچائی، اور 700 مرتبہ قرآن پاک میں نماز کا ذکر فرمایا۔ ہر عبادت کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، لیکن اللہ رب العزت خود یہ عبادت نہیں کرتا، اور یہ عبادت نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اس مالک کی مرضی، وہ قبول کرے یا نہ کرے، ہمارا کام ہے کرنا، آگے اس مالک کی مرضی ہے۔ لیکن ایک ایسا وظیفہ ہے جو مالک خود بھی کرتا ہے، اور بندہ جس حال میں کرے اللہ اس کا وہ وظیفہ قبول بھی کرتا ہے، جس حال میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، دوپہر ہو، سردی ہو، گرمی ہو، بڑھاپا ہو، جوانی ہو، بچپن ہو، جب بھی بندہ کرتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ وہ کون سا ہے وظیفہ؟ وہ وظیفہ میرے مصطفیٰ کی ذات پہ درود پاک ہے، وہ درود پاک کا وظیفہ جو اللہ رب العزت
کسی بھی حال میں تمہارا رد نہیں کرتا۔ اب بہت سی حدیث پاک اس بات کی شاہد آقا کائنات امام الانبیاء سے پوچھا گیا، آئے میرے مالک و مولا مختار دو جہاں، بتائیں نا کون سا درود پاک پڑھیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مجھ پہ بھی درود پڑھا کر، میری آل پہ بھی درود پڑھا کر، یہ تیرا درود قابل قبول ہوگا۔ حضور نے بتا دیا، اور یہ ایسا وظیفہ ہے جو رد نہیں ہوتا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات سے پوچھ لیں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں اہل بیت اور بڑا ڈاڈا پیار کرنا، اور درس دیا کہ اہل بیت سے پیار کرنا ہی تیری نجات کا سامان ہے۔ آج کل ہم نے تفریق کر دی ہے، ان چیزوں کا بیان وہ بڑا بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، ان چیزوں کا وہ بڑا بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں۔ اگر کوئی صحیح معنوں میں تجھے اہل سنت ملے تو اہل سنت سے بڑھ کے نہ کوئی صحابہ کو مانتا ہے، نہ کوئی اہل بیت کو مانتا ہے، اور یہ خوش نصیبی ہے۔ ابھی میں جیسے جیسے آگے بڑھوں گا تو جو اہل سنت کے اکابر ہیں، جب آپ دیکھیں گے ان کو تعریف کرتا ہوا سیدہ کائنات کا، تو آپ کہیں گے کہ ایسی تعریف آج تک ہم نے کبھی کسی کا منہ سنی ہی نہیں۔ سیدہ کائنات کا مقام اتنا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ہے، وہ ہمہ وقت جب بھی بیٹھتے نا تو مولا مشکل کشا سامنے ہوتے تو سیدنا صدیق اکبر پھر ٹک ٹکی باندھ کے سیدنا مولا مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھتے رہتے۔ جب پوچھا گیا کی وجہ، سیدہ طیبہ طاہرہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پاک دامنی پہ اللہ رب العزت نے 13 آیتیں قرآن کی نازل فرمائیں، جن کی پاکی کا بیان اللہ رب العزت فرماتا ہے، جن کی پاکی کی گواہی اللہ رب العزت دیتا ہے، جن سے سب سے زیادہ اگر کسی سے کوئی پیار کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا حضور سارے نال چوکھا کدے نال پیار کر دیو؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ میں عائشہ سے پیار کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے اسی حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ یہاں پہ اب بات توجہ طلب ہے، میں نے پہلے بھی حدیث پاک روایت کی، یہاں پہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مجھے ایک شرف عطا کیا، جن کو میں نے، یعنی کہ میری جو 4 بیٹیاں جن کو میں نے رشتہ دیا ہے وہ بھی جنتی ہیں، اور جن سے میں نے رشتہ لیا ہے وہ بھی جنتی ہیں۔ آج ہم بھی رشتے کرتے ہیں، ہم بھی رشتہ داریاں بڑھاتے ہیں، لیکن بتاؤ نا آج تو بس دین کی کوئی بات نہیں کرتا۔ بندہ چوڑ بھی ہوئے تو کو پیسہ ہوئے تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اس سے رشتہ داری نبھا لو، لیکن آقا کائنات امام الانبیاء نے فرمایا جب تم نکاح کے لیے دیکھنے جاؤ کسی کو، اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ جب طے کرنے لگو تو سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ وہ دین کے معاملے میں کتنے سنجیدہ ہیں، دین کے ساتھ کتنا لگاؤ۔ لیکن ہم اس سے الٹ ہیں، اور یہی ہوس تجھے دنیا میں بھی تباہ کرے گی اور آخرت میں بھی تباہ کرے گی، کیونکہ تو نے حضور کی سیرت اور صورت کو چھوڑا۔ آؤ سیدہ کائنات امام الانبیاء سیدہ سلام اللہ علیہا کا جب نکاح کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی مہر کے لیے کچھ ہے دینے کے لیے جو اقمار ہوتا ہے؟ تو مولا مشکل کشا نے کہا ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ۔ حضور نے بتایا میں علی کے گھر میں اپنی بیٹی کو بھیج رہا ہوں، لیکن یہ نہیں میں دیکھا کہ اس کے پاس رزق کتنا ہے، مجھے پتا ہے کہ جہاں بھی کوئی رہتا ہے رازق اللہ ہی ہوتا ہے، رزق دینے والی وہ ذات ہے۔ کیا ایک زرہ اور ایک گھوڑا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا زرہ فروخت کرے۔ جب زرہ فروخت کرنے گئے
تو سیدنا عثمان غنی حیا کے علمدار ملے، صحاوت کے بادشاہ ملے۔ آپ نے اس زیرہ کو خریدا، اس زیرہ کو خریدا، جب درم دیے تو واپسی پہ جب مولا مشکل کشا جانے لگے تو فرمایا علی تو نے زیرہ بیچ دی؟ جی بیچ دی۔ فرمایا پیسے لے لیے؟ فرمایا وہ تو میں نے خریدی تھی، لیکن یہ زیرہ لے جا، یہ اپنے یار کی طرف سے شادی کا تحفہ سمجھ لینا، یار کی طرف سے شادی کا تحفہ سمجھ لینا۔ تو سیدنا صدیق اکبر سے جب پوچھا گیا کہ بڑا آپ ٹکٹکی باندھ کے مولا مشکل کشا کے چہرے کو دیکھتے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر نے بتایا، اب دیکھو نا کتنی پیار کی باتیں ہیں، اگر کوئی بھی تھوڑا سا بغض ہوتا یا نہ ہوتی تو بس کہتے بس ٹھیک ہے جی، لیکن آپ نے بتایا زمانے والوں کو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے جب سوال کیا تو سیدنا صدیق اکبر نے جواب میں کہا، اے سیدہ تجھے نہیں پتا، میں نے مصطفیٰ کی زبان سے سنا ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پھر میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے کہا، اے میرے مصطفیٰ اگر علی کا چہرہ نہ ہو تو پھر تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر علی کی پشت کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو آگے آسانی فرما دی۔ اور اب دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا اگر علی موجود ہی نہ ہو محفل میں، مجلس میں، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ذکر علی نے عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اتنا پیار اور محبت ہے ان ہستیوں۔ اور آگے یہ بخاری شریف کی 3751 نمبر حدیث ہے، اور اس کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کہتے ہیں کہ قال ابو بکر ارکبوا محمدا فی اہل بیتہ، اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر حضور علیہ السلام کو خوش کرنا چاہتے ہو تو پھر حضور علیہ السلام کے اہل بیت سے پیار کرو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک 3751 نمبر حدیث پاک۔ اور کون بیان کر رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر کی ذات۔ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو خوش کرنا چاہتے ہو تو پھر حضور دی آل نال پیار کرو۔ یہ ابو بکر کا عقیدہ ہے۔ بتایا اگر حضور سے پیار، اور اس سے پچھلی 3750 نمبر اگر حدیث پاک دیکھی جائے تو نکلے جب مسجد سے مولا مشکل کشا بھی نکلے، ابو بکر صدیق بھی نکلے، دونوں مسجد نبوی سے اکٹھے نکلے، اور اکٹھے نکل کے زمانے والوں کو بتایا زمانے والوں ہم اکٹھے رہتے ہیں، ہمارا بڑا پیار ہے۔ تو جب اکٹھے نکلے تو سامنے مولا حسن کھیل رہے ہیں، تو جب کھیل رہے ہیں تو آپ نے مولا حسن کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ آپ کو کبھی چہرے پہ بوسہ دیتے ہیں، کبھی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، تو آپ اٹھا کے اور بوسہ دے کے کہتے ہیں اللہ دی عزت دی قسم، مولا علی ساتھ ہے، فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم یہ علی کے مشابہ تو نہیں، حسن تو میرے مصطفیٰ کے مشابہ ہے، حسن تو میرے مصطفیٰ کے مشابہ ہے۔ تو مولا مشکل کشا مسکرا رہے ہیں، علی کا مسکرانا بھی عبادت ہے۔ تو آج انہی سیدہ کائنات کا اور اہل بیت پاک کا ذکر ہم کریں گے۔ جب سیدہ کائنات امام الانبیاء، آنے کائنات، جانے کائنات، وجہ تحلیق کائنات، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لاتی تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے اپنی جگہ سے، اور جب اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہو کے سیدہ کائنات کے ماتھے پہ، پیشانی پہ میرے مصطفیٰ بوسہ کیا کرتے۔ یہ اولاد سے محبت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی شفقت ہے۔ اور یہاں تک کہ لوگ بیان کرتے ہیں، اور جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کبھی سیدہ کائنات کے گھر جاتے تو سیدہ کائنات بھی کھڑی ہو جاتی، اور سیدہ کائنات کھڑی ہوتی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے احترام میں۔ اب یہاں پہ عقائد اہل سنت کی بات کرنے لگا ہوں میں، اور ہر جمعۃ المبارک میں ایک دو جملے اس حوالے سے بیان کر رہا ہوں، اور اسے اپنے عقائد میں شامل کریں۔ اگر اس پہ کوئی تشویش ہے، کوئی اور بات ہے تو مجھ سے رابطہ کریں۔ سیدہ کائنات
کہ گھر جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جائیں یا جب بھی سیدہ کائنات کے پاس جائیں تو سیدہ کائنات کا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے. اور جب سیدہ کائنات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کشانہ نبوت پہ آئیں تو سیدہ کائنات کے لیے میرے مصطفیٰ کا کھڑا ہونا واجب نہیں ہے بلکہ بطور شفقت ہے. سیدہ کائنات کا حضور کے لیے کھڑے ہونا واجب، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سیدہ کائنات کے لیے کھڑا ہونا واجب نہیں ہے بلکہ بطور شفقت ہے. حضور علیہ السلام نے تو سیدہ کائنات، اور آگے اس حدیث پاک کو جب آپ سنیں گے تو اپنے ایمان کو تازہ کریں گے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب جگر خون کو پیدا کرتا ہے. اگر تمہارے جسم میں خون کی روانی نہیں، تمہارے جسم میں خون نہیں تو تمہارا جسم بس بیکار ہے، تم زندہ نہیں رہ سکتے جب تمہارے جسم میں خون کی روانی نہیں. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اسی لیے تو محبت کا یہ انداز بنایا نا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور آگے کیا فرماتے ہیں، اور علی کے بارے میں یہاں فرما دیا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے. علی کی ذات مجھ سے ہے اور میں علی سے. اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تو بے پناہ پیار کیا ہے سیدہ کائنات سے. آپ کے سیدہ نساء العالمین ہیں، سیدہ خاتون جنت ہیں، جگر گوش مصطفیٰ ہے، آئینہ اخلاق مصطفیٰ ہے، آئینہ کردار مصطفیٰ ہے، آئینہ افلاق مصطفیٰ ہے، آئینہ شکل مصطفیٰ ہے، آئینہ جمال مصطفیٰ ہے، آئینہ کمال مصطفیٰ ہے، آئینہ انداز مصطفیٰ ہے، آئینہ اخلاص مصطفیٰ ہے، جن کی عبادت مصطفیٰ جیسی. آگے میں حدیث پاک بھی اس پہ پیش کروں گا، میں اپنے جملے کا خود ذمہ دار ہوں. یہ اب سیدہ کائنات کی بات کر رہا ہوں، جن کی عبادت مصطفیٰ جیسی، جن کی عادت مصطفیٰ جیسی، جن کا اٹھنا مصطفیٰ جیسا، جن کا بیٹھنا مصطفیٰ جیسا، جن کا جینا مصطفیٰ جیسا، جن کا چلنا مصطفیٰ جیسا، جن کا کھانا مصطفیٰ جیسا، جن کا مسکرانا مصطفیٰ جیسا، جن کا جینا مصطفیٰ جیسا. آگے سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اسے جو میں نے باتیں کی ہیں ان پہ اوپر یہ حدیث پاک ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چلنے میں، کھانے میں، پینے میں سب سے زیادہ اگر کوئی مشابہ دیکھا ہے وہ تو سیدہ خاتون جنت کو دیکھا. حضور کی بیٹی ہیں اور حضور کی امت میں سے بھی سیدہ کائنات، انہوں نے حضور علیہ السلام کی ہر ادا سے پیار کر کے بتایا لوگو اگر مصطفیٰ سے اس طرح پیار کرو گے تو پھر میدان معاشر جو سیدہ کی کنیزیں ہوں گی وہ بھی دیکھ لیں گی سیدہ کا احترام میدان معاشر میں بھی کیسے کیا جاتا ہے. زندگی تو بناؤ نا ان جیسی، اپنا کردار اخلاص تو ان جیسا بناؤ نا. بروز معاشر ہوگا، یہ بھی حدیث پاک ہے، سارے انبیاء بھی ہوں گے، سارے اولیاء بھی ہوں گے، سارے علماء بھی ہوں گے، ساری امتیں ہوں گی، کسی کے لیے یہ آوازہ نہیں آئے گا. لیکن جب سیدہ کائنات آئیں گی تو بارگاہ ربی سے آواز آئے گی اپنی نظریں نیچی کر لو، محمد کی صاحبزادی کا گزر ہونے والا ہے، مصطفیٰ کی صاحبزادی گزرنے والی. اور انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو اہل بیت پاک کے ذکر کے حوالے سے چند باتیں، لیکن آخر پہ جو شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بہت سی عقائد ہیں اور آپ کی ایک ایک عقائد سے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں جو ہم روزانہ دعا میں مانگتے ہیں، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر کول ایماں کنم حاتمہ، اے الہی میرا خاتمہ ایمان پہ کر دینا، اور تیری بارگاہ میں خاتمہ ایمان کے لیے شادی شرازی مصطفیٰ کی آل کو وسیلہ بناتا.
تیری بارگاہ میں سادی شرازی مصطفیٰ کی آل کو وسیلہ بناتا ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکو لیما کنم حاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، تو چاہے تو اس میری دعا کو رد کر یا قبول کر، تو خدا ہے، یہ تیری مرضی ہے، تو رد کر سکتا ہے، تو قبول کر سکتا ہے، تو ہر چیز کو عطا کر سکتا ہے، چاہے تو ایک بادشاہ کو بھی ذلیل کر دیتا ہے، یہ تیری مرضی ہے، لیکن منو دست و دامان آل رسول، تو چاہے تو میری دعا کو قبول کر، چاہے تو میری دعا کو رد کر، لیکن یہ مقام ناز ہے، یہ میرے لیے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ شادی شرازی فرماتے ہیں وہ کیا ہے کہ اے مالک چاہے تو رد کر چاہے تو قبول کر، لیکن ایک بات ہے، میں تیری بارگاہ میں آل مصطفیٰ کا وسیلہ دے رہا ہوں۔ یہ شادی شرازی کا عقیدہ ہے۔ اور آگے میاں محمود بخشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولے، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ چاہے عرض رد کرے چاہے عرض قبولے، چاہے عرض رد کرے چاہے عرض قبولے، ایتھے اوتھے دوئی جہانی میں تے پھڑیا دامن آل رسول۔ آپ فرماتے ہیں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اے مالک میری چاہے تو عرض کو رد کر دے چاہے قبول کر لے، اس میں میرا کوئی زور نہیں، تو مالک ہے، تو الہ ہے، تو پروردگار ہے، تو عالمین کا رب ہے، تو رزق عطا کرنے والا ہے، لیکن ایک مقام ناز میرے لیے یہ ہے، ایک اعزاز کی بات میرے لیے یہ ہے کہ تیری بارگاہ میں اس سے بڑا وسیلہ کوئی نہیں لا سکتا، اور وہ وسیلہ یہ ہے کہ میں نے آل مصطفیٰ کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور یہاں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے کیا فرماتے ہیں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہوئے، اور کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں امام حسین اس لیے زیادہ بہادر نہیں کہ وہ علی کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں وہ بھی بات ٹھیک ہے، علی حیدر کرار ہے، شیر خدا ہے، فرماتے ہیں یہ بات نہیں کہ علی کے بیٹے ہیں حسین اس لیے زیادہ بہادر ہیں، بلکہ یہ بھی بات ہے کہ علی کو کھیلنے کے لیے گود سیدہ کائنات کی ملی ہے۔ فرمایا ماؤں کی گود سے درس ملتے ہیں بچوں کو، ماؤں کی گود سے پلتے ہیں بچے، ماؤں کی گود سے بادشاہ بھی بنتے ہیں بچے۔ وہ ماں ہے اس کو گڑتی میں محبت مصطفیٰ دے یا محبت آل مصطفیٰ دے، وہ ماں ہے وہ تجھے جینے کا سلیقہ حضور کی سیرت جیسا بنا دے یا کسی اور جیسا بنا دے۔ اگر ماں تیری نیک ہے، اگر ماں تیری کنیز فاطمہ ہے، تو کبھی خادم حسین بنے گا، کبھی ممتاز قادری بنے گا، جو ایک لفظ بھی مصطفیٰ کی عزت پہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر ماں نے لوریاں تجھے مصطفیٰ جیسی دی، اگر ماں نے گود میں بٹھا کے تجھے حضور کی لوریاں دی ہیں، اگر ماں نے گود میں بٹھا کے تجھے امام علی مقام امام حسین کے بہادری کے قصے سنائے ہیں، تو پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ ابھی ایک ماں ہوا ہے، ایک بیٹا اللہ نے عطا کیا، اس کا کفیل میں ہوں، اس کو رزق دینے والا اور اس کو رزق کما کے لانے والا میں ہوں، یہ نہیں پھر سوچا جاتا۔ پھر اس کی باتیں جب آتی ہیں تو پھر ایک ماں کے بیٹے یا 6 مہینے کے علی اصغر کو نہیں دیکھا جاتا، پھر دیکھا جاتا ہے مصطفیٰ کی نبوت اور مصطفیٰ کی رسالت کا تقاضا کیا ہے۔ اور آگے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور یہ بات قابل غور ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، فرماتے ہیں اس بات دی گواہ ہے سیدہ کائنات کی قبر مبارک، کیا کہ ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ امت مصطفیٰ سے شکوہ کر رہے ہیں، اور ہمارے اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی کہ ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی۔ کیوں؟ کہ تو نے امام علی مقام امام حسین کے سر شہید ہونے کا تذکرہ تو کیا لیکن ان کی بہادری کو اپنایا نہیں، تو نے اپنے آنسو تو بہائے، اور آج لوگ سیدہ کائنات اور آپ کی صاحبزادیوں کا نام ایسے لیتے ہیں جیسے بڑے، اللہ کی عزت کی قسم اگر تو 1000 سال تجھے زندگی ملے
اور تیرا ہر لمحہ یاد خدا میں گزرے، پھر بھی سیدہ کائنات کے ذکر کا اتنا مقام ہے، ہم اس قابل نہیں، ہماری زبان اس قابل نہیں کہ ہم سیدہ کائنات کا ذکر کر سکیں اور ان کا نام لے سکیں۔ یہ تو ہم نام لے کے اپنے دامن کو پاک کرتے ہیں، اپنی قبر میں اجالا کرتے ہیں، اور آج کہتے ہیں جی حضور کی سیدہ کائنات کی بیٹی سے ایسے۔ اب شرم کر، کبھی اپنی بیٹی کا تذکرہ ایسے کیا تو نے؟ کبھی اس طرح کا تذکرہ تو نے لوگوں کے سامنے کیا کہ میری بیٹی ایسے اور ویسے؟ اگر تذکرہ کرنا ہے تو امام علی مقام امام حسین کی بہادری کا کر کے امام علی مقام امام حسین کی بہادری کو اپنا بھی لے، یہ فائدہ ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے سر اس لیے نہیں دیا کہ تو بس اسے اپنا ذریعہ معاش بنا لے، ذریعہ رزق بنا لے کہ بس ذکر کرتا جا، لوگوں سے پیسے بٹورتا جا، بس ذکر کرتا جا۔ نہیں، امام علی مقام امام حسین نے کہا حسین نے اپنا سر دے کے اس اسلام کو بچا کے تمہارے حوالے کیا، اب اسلام پہ پارا دینا تمہارا کام۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس بات کی گواہ ہے تربت رسول کی، ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی۔ اور اقبال جس سے راضی نہیں، اقبال جس سے راضی نہیں ابن بنت مصطفیٰ، اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ، اس کلمہ گو نے ساری عبادت فضول کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر سیدہ کائنات کے اسوہ پہ نہیں چلنا، سیدہ کائنات کو ناراض کرنا ہے، تو پھر ساری زندگی کی تیری عبادتیں ایک طرف ہیں، کوئی فائدہ نہیں ان عبادتوں کا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرما رہے ہیں، اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ حسین بہادر اس لیے اسے کھیلنے کے لیے سیدہ کی گود ملی ہے۔ اور آج ہمارے لیے یہی اس آج کے جمعۃ المبارک میں درس یہی ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آخر میں شعر یاد آ گیا، کیونکہ اعلیٰ حضرت وہ امام ہے جو اہل سنت کی پہچان ہے، اور جنہوں نے اصحاب مصطفیٰ ہوں یا آل مصطفیٰ ہوں انہوں نے ٹوٹ کے پیار کیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، آج ان کا ایک شعر انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک میں جو فتاوی رضویہ میں انہوں نے آل مصطفیٰ کے حوالہ سے احادیث پاک نقل کیے ہیں اس پہ انشاءاللہ بیان ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کہتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفکرہ محدثہ مزملہ منورہ عاملہ عاتقہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ۔ آگے فرماتے ہیں جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، فرماتی ہیں جنہیں دیکھ کے میرے مصطفیٰ خوش ہو جائیں، جنہیں دیکھ کے میرے مصطفیٰ کو چین مل جائے، جنہیں دیکھ کے میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ سکون آ جائے، جنہیں دیکھ کے میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے، جنہیں دیکھ کے میرے مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، جنہیں دیکھ کے میرے مصطفیٰ ان کے چہرے میں ان کی پیشانی پہ بوسہ دیں، جنہیں دیکھ کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور سیدہ کائنات کو اپنی جگہ پہ بٹھا دے، اس جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کا تو انداز ہی ایک جدا گانا ہے۔ آپ نے محبت کر کے بتایا اگر آل مصطفیٰ سے محبت کرنی ہے تو پھر پیمانے کی ضرورت نہیں، پھر ترازو کی ضرورت نہیں، پھر تکیے کی ضرورت نہیں۔ اگر آل مصطفیٰ سے محبت کرنی ہے پھر تولنے کے بنا کی جائے، پھر ناپنے کے بنا کی جائے، پھر پیمانے کے بغیر کی جائے۔ آپ فرماتے ہیں جس جگہ پہ نبوت بیٹھے، مصطفیٰ بیٹھے، اس جگہ پہ سیدہ کائنات کو بٹھا دیا جائے تو کون سا ایسا محدث ہے جو سیدہ کائنات کو تول سکے؟ اللہ تعالیٰ انہی الفاظ پہ اور آخر پہ ابھی آپ 2 منٹ کے لیے بیٹھیں گے۔ ایک اہل سنت کا جید عالم دین، عالم بعمل او آنندتے اس دے بارے 1-2 گلاں کر کے فاتحہ شریف پڑھاں گے۔ مناظر اسلام ہے، ان کو دنیا مناظر کے نام سے جانتی ہیں، ان کی بارگاہ میں وہ تعارف پیش کر دیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی وما علینا الا البلاغ۔